ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ، اور اچھے اچھے کمنٹس کر لیں۔ تو آج ہم جو ہے نا آپ کو اس بک سے نا ہم آپ کو کچھ پڑھ کے سنائیں گے۔ اس میں حدیثیں بھی ہیں اور صورتیں کے جو ہے نا قرآن جی کا جو ہے نا ترجمہ بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور مومنین کو درود سلام بھیجنے کا حکم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر احسان جتلانا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے کسی ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود شفاعت کبریٰ کا اعزاز۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے امت کا عذاب سے محفوظ ہونا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ سورۃ الانفال 3:3۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام امتوں پر گواہ ہونا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانا۔ انا اعطیناک الکوثر
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا اپنے ذمے لینا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوش خبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ عمومی ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ ترجمہ قرآن مجید کی تدریس اس طرح کیجیے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے، وہ علم و عمل میں ترقی کر سکیں اور قرآن مجید سے ان کے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تدریسی قرآن مجید کا بنیادی مقصد تربیت، اصلاح اور کردار سازی ہے۔ عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے، ترجمہ پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ بچوں کو اس سے زیادہ آگاہی ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں۔ سورۃ النبا۔ نبا کا معنی ہے خبر۔ اس سورت کی دوسری آیات میں قیامت کی خبر کو بہت بڑی خبر قرار دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النبا ہے۔ سورۃ النبا میں خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ سورۃ النبا میں ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر قیامت اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ سورۃ النبا میں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت قائم کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں رات اور دن کو بھی خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النبا میں نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔
اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام فرما دیا ہے کہ امیر غریب، عالم جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں عطا ہوتی ہے۔ پانی پلا دو۔ اس صورت کے مطابق ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کو جنت ملے گی، اس طرح جس میں ہر طرح کا آرام ہوگا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور ان کو کسی قسم کا فکر نہ ہوگا۔ سورۃ النبأ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہوگی، اس کے بغیر کوئی ہستی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ قیامت پر یقین انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ اور گناہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن کفار اپنے عبرتناک انجام کو دیکھ کر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مٹی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ سورۃ النبأ کے مضامین اور اس کا اسلوب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ صورت آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ وہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کے دن کا ایک مقرر وقت ہے، اس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم خاک میں ہے، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا سوا، کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے، یہی ہے ان کا پورا بدلہ ہے۔ بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور وہ ہماری آیاتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہے۔ کہا جائے گا تو اب تم مزہ چکھو، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے اور ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان ہم عمر عورتیں بیویاں ہیں، اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں، وہ نہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا۔ اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔
جس دن روح جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ یہ دن حق ہے، لہٰذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور کافر کہیں گے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ سو گائز، آپ لوگ جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور اچھے کمنٹس بھی کر لیں، ٹھیک ہے گائز؟ تو امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کر لیں۔ تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس کر لیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں۔ اگلا ویلوگ انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔